ہمارا چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ کل آپ نے بیان سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے خواب میں، سپنے میں کچھ ایسے منظر دیکھے جس کو میں بیان کرتا ہوں۔ سرکار نے یہ فرمایا صحابہ کرام سے۔ اس میں سے دو باتیں آپ نے سماعت فرمائی پہلے والے درس میں اور کل کے درس میں، اور آج وہی خواب میں سرکار علیہ السلام نے ایک اور منظر دیکھا تھا، وہ آج آپ سماعت کریں گے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اسی خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا گڑھا دیکھا۔ گڑھا یعنی کھڈا ہوتا ہے نا، وہ دیکھا جو آگ کے تنور کے مانند تھا۔ جو تنور ہوتا ہے جس میں روٹی وغیرہ بنائی جاتی ہے، اس طریقے کا وہ بہت بڑا گڑھا تھا جو سرکار علیہ السلام نے دیکھا۔ سرکار علیہ السلام نے اسی خواب میں ایک بہت بڑا گڑھا دیکھا جو آگ کے تنور کے مانند تھا، یعنی آگ کے تنور کی طرح تھا، جس کا اوپر کا حصہ تنگ اور نچلا حصہ بہت کشادہ تھا۔ جیسے وہ مٹکا ہوتا ہے، جیسے اوپر سے چھوٹا اور نیچے سے بڑا ہوتا ہے، تو سرکار علیہ السلام فرماتے کہ میں نے خواب میں ایک بہت بڑا کھڈا دیکھا، اور وہ گھڑا ایسا تھا کہ اس کا اوپر کا حصہ چھوٹا تھا لیکن اندر بہت پھیلا ہوا تھا۔ جیسے اوپر سے آپ کوئی چیز میں دیکھو تو اوپر سے چھوٹا ہو دیکھنے کی جگہ سے، لیکن اندر بہت پھیلا ہوا۔ تو سرکار علیہ السلام فرماتے کہ اسی خواب میں نے ایک بہت بڑا گڑھا دیکھا کہ جس کا اوپر کا حصہ تنگ اور نیچے والا حصہ بہت کشادہ تھا، بہت لمبا تھا۔ جس کا اوپر والا حصہ تنگ تھا اور نچلا حصہ بہت کشادہ تھا، جس میں آگ دہک رہی تھی، اس میں آگ جل رہی تھی۔ اور آگ دہکنا کس کو بولتے ہیں معلوم ہے؟ جس میں بڑی بڑے شعلے اٹھتے ہیں نا، جو بہت بڑی آگ لگاتے ہیں اور اس میں بڑی بڑے جو شعلے اٹھتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں آگ دہکنا۔ ایک ہوتا ہے آگ جلانا اور جلنا، اور ایک ہوتا ہے آگ دہکنا۔ چھوٹی جو آگ ہوتی ہے، جیسے چولہے میں ہم جلاتے ہیں، یا کسی کام کے لیے گاؤں کے دیہات کے لوگ چھوٹی چھوٹی آگ جلاتے ہیں ٹھنڈیوں میں، وہ آگ ہے جلنا اور جلانا۔ لیکن آگ دہکنا بولتے ہیں کہ جس میں سے بڑے بڑے شعلے نکلے، جیسے ہماری بھاشا میں بولتے ہیں بھڑکے نکلتے، اس کو بولتے ہیں آگ دہکنا۔ تو بڑے بڑے شعلے نکل رہے تھے اس میں سے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے جس میں آگ دہک رہی تھی اور اس میں ننگے مرد اور ننگے عورتیں تھیں۔ آپ اس کو غور سے سماعت فرمائیں۔ یہ روایت بڑی نصیحت آمیز روایت ہے کہ سرکار فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا گڑھا ہے، اس میں آگ جل رہی ہے، اس کا اوپر کا حصہ تنگ ہے اور نیچے کا حصہ بہت کشادہ ہے، چوڑا ہے، اور اس میں دیکھا کہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں جو جل بن رہے تھے، اس میں جل رہے تھے، وہ لوگ اس آگ میں جل رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب آگ کی لپٹ بلند ہوتی تو وہ اوپر آ کر نکلنے کے قریب ہو جاتے۔ اب وہ آگ کیسی ہوگی کہ وہ جو دہک رہی تھی اس کے ساتھ میں وہ لوگ جب آگ جلتی اور اس کے شعلے اوپر آتے تو اس کے ساتھ میں اوپر آتے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہم گاؤں وغیرہ میں یا اپنے گھروں میں چھوٹی آگ لگاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ایسے، جس کو ہماری بھاشا میں بولتے ہیں تنخلا، اوپر ہوتے ہیں نا تنخلے، ہم لوگ بولتے ہیں ہمارے وہاں تنخلے اڑتے ہیں، تو وہ ایسا، تو یہ اس کو بولتے ہیں اردو بھاشا میں شعلے اٹھنا۔ تب وہ جو شعلے اوپر آ رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ میں وہ مرد عورت بھی ایسے اوپر آتے تھے، اور جب وہ کنارہ آتا نا وہ پکڑ لیتے اور نکلنے کے قریب ہوتے تھے، لیکن واپس وہ اندر
نکل نہیں پاتے تھے۔ حدیث پاک ہے، سماعت فرمایا، جب آگ کی لپٹ بلند ہوتی تو وہ اوپر آ کر نکلنے کے قریب ہو جاتے، پھر نیچے تہ میں چلے جاتے، پھر واپس نیچے گر جاتے، واپس آگ جلاتی، جل بن ان کے متعلق سرکار فرماتے میں نے پوچھا کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں دو لوگ آئے اور مجھے خواب میں سب بتایا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ دو لوگ آئے اور ہاتھ پکڑ کر کے میرا لے گئے اور مجھے میری امت کے جو گنہ گاروں کے برزخی معاملات تھے وہ مجھے بتائے، کیونکہ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے کے جو حالات ہوتے اس کو بولتے برزخی حالات۔ کیا بولتے اس کو؟ برزخی حالات۔ جنتی اور جہنمی معاملات تو بعد میں، یہ تو پہلے کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس میں آگ جل رہی ہے، ننگے مرد ننگی عورتیں ہیں، اور جب آگ کے شعلے بلند ہوتے تو اس کے ساتھ لوگ اوپر آتے، قریب ہوتے نکل جانے کے، لیکن واپس نیچے تہ میں چلے جاتے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے میں نے خواب میں پوچھا کہ بھئی یہ لوگ کون ہیں کہ جن کو آگ کے اندر اس طریقے سے جلایا جا رہا ہے، آخر کون ہے؟ تو سرکار علیہ السلام فرماتے ان کے متعلق پوچھنے سے پتہ چلا کہ یہ لوگ حرام کار اور زینا کار لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ حرام کار اور زینا کار لوگ ہیں۔ یہ حرام کام کرتے تھے، زینا کا کام کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ جو مرد اور جو عورتیں زینا کرتی ہیں ان کا برزخی عذاب ایسا ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، کیا یہ ہم سے سہن ہوگا؟ دنیاوی آگ اگر ہم کو تھوڑی سی آگ ہاتھ میں لگ جاتی ہے تو اس کی جو جلن ہوتی ہے وہ کتنے دن تک رہتی ہے؟ آپ سب کو پتہ ہوگا، برداشت نہیں کر پاتے ہم۔ اب یہ آگ تو ایسی ہوگی کہ یہ جہنم کا ایک حصہ ہی ہے، یہ بھی بھلے یہ جہنم کی آگ نہیں ہے لیکن جہنم کے آگ کا ایک حصہ ہے۔ اب اس میں جب پورا ڈال دیا جائے گا اور قیامت تک یہی حالات ہوتے رہیں گے، ایسا نہیں کہ ایک دو دن تک ہو گیا بعد میں ہو جائے گا۔ یہاں دنیا میں ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، جب میں اپنی مثال دے رہا ہوں مثال کے طور پر، کہ جیسے میں کوئی گناہ کر رہا ہوں اور آپ میں سے کسی کو پتہ چلا تو آپ کہیں گے مفتی صاحب چھوڑ دو، اب یہ بہت ہو گیا، آپ نے بہت کر لیا۔ تو پھر میں اپنے دل کو کیسے سمجھاتا ہوں معلوم؟ تھوڑے دن کر لو پھر توبہ کر لوں گا، تھوڑے دن کی تو بات ہے۔ یہ دنیا میں ہے تھوڑے دن کی بات، وہاں ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ سوچو گے کہ تھوڑے دن عذاب ملے گا پھر بعد میں تو آرام ہے، نہیں، یہ ایک سسٹم قیامت تک چلے گی، اور پھر وہاں آپ کا حساب و کتاب ہوگا۔ اور اللہ بہتر ہی فرمائے، ہم پر فضل و کرم فرمائے تو ہمارے ساتھ جنتی معاملات ہوں گے، نہیں تو عدل و انصاف کی اگر بات آئی تو ہمارے پاس تو وہ نیکیاں ہی نہیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ اب یہ لوگ سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ حرام کار اور زنا کار لوگ ہیں، دنیا میں زنا کرتے تھے، اجنبی مرد اجنبی عورتیں جمع ہو کر کے زنا کرتے تھے اور اس کو معمولی سمجھتے تھے۔ ایک جگہ تو زنا کا عذاب میں نے پڑھا تھا، یہ تو ہے ہی، لیکن ایک جگہ سرکار علیہ السلام فرماتے جو مرد اور جو عورتیں زنا کرتی ہیں نا، قیامت کے دن ان کی شرم گاہوں سے ایسی بدبو آئے گی کہ جس کو بیان نہیں کیا جائے۔ ایک جگہ آقا نے اور ارشاد فرمایا زنا کے بارے میں کہ جو مرد اور جو عورتیں زنا کرتی ہے، حرام کام کرتی ہے، قیامت کے دن گرم پتھر ان کے سینے پر رکھا جائے گا، پیٹھ میں نکل جائے گا، اور پھر واپس پتھر کو واپس رکھا جائے گا، واپس پیٹھ میں نکل جائے گا۔ اتنا سخت عذاب ہے حرام کام کا۔ بہرحال سرکار علیہ السلام فرماتے ان کے متعلق پوچھنے سے پتہ چلا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو بتایا گیا کہ حرام کار زنا کار لوگ ہیں، اور قیامت تک، یہ دیکھیں حضور کے الفاظ ہیں، حدیث پاک، قیامت تک ان کے ساتھ یہی معاملہ جاری رہے گا۔ یہ جو ابھی ہو رہا ہے نا ان کے ساتھ، آگ میں جلائے جا رہے، بس یہ قیامت تک چلے گا۔ ابھی تو قیامت آئی نہیں ہے، حساب و کتاب نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے کے حالات۔ اس لیے پتہ چلا کہ اللہ نے اگر ہم کو عقل سلیم بخشی ہے تو اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، اور اگر کر لیا ہے ہو گیا ہے تو سچی توبہ کر لے کہ آئندہ کبھی اس چیز کی طرف ہمارا قدم نہ بڑھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت
حضور پاک علیہ السلام کے صدقے میں سب سے پہلے مجھے اور آپ تمامی حضرات کو چھوٹے بڑے گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت حضور پاک کے صدقے میں ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ان اللہ چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔